میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی شروع میں، جس کے بعد شور شرابہ شروع ہوا، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں صرف ان سے یہ بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 227، آئین پاکستان کا آرٹیکل 24 اور لینڈ ریونیو ایکٹ آیا کہ 2 دسمبر 2020 کے بعد سے نافذ العمل ہیں پاکستان میں یا گلگت بلتستان میں، یا اس سے پہلے سے بھی تھی؟ میں اپنی بات اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دی جاتی تو میں نے آپ کو کہا کہ گلگت بلتستان کا کوئی باسی، گلگت بلتستان کا چاہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں، گلگت بلتستان کے تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اس کی پرائم اسپرٹ سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن اس کے طریقہ کار کو بہتر انداز میں کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کس سن میں ہوا، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سٹیزنز ایکٹ جو ہے وہ کب ایکسٹینڈ، کس نے ایکسٹینڈ کیا گیا، میں یہی بتانے کے بعد، یہ ضمنی چیزیں بتانے کے بعد اس موقف پہ آنا چاہ رہا تھا کہ اس کو بہتر انداز میں ایک بہتر ہم آہنگی کریٹ کر کے حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں اس انتہائی حساس نوعیت کے مسئلے کے اوپر جو قرارداد پیش کی گئی ہے، جو کہ ہم سب کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN میں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان اسمبلی میں کل کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حق ملکیت کی ایک قرارداد پیش ہوئی۔ اس قرارداد کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ قرارداد پاس ہو جاتی اگر حکومتی بینچوں کی طرف سے 2 افراد اس کی مخالفت نہ کرتے۔ ان کا جو کہنا تھا وہ 2 افراد میں بتاتا چلوں، جاوید منوا وزیر خزانہ اور سہیل عباس کی طرف ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اشارہ تھا۔ تو بہرحال کیا حقیقت تھی، جب جاوید منوا صاحب نے کھڑے ہو کے اس کی اپنی بات کہنی چاہیے تو ان کو بولنے نہیں دیا گیا، یعنی پھر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ کیا اصل بات تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے مہمان بھی جاوید منوا صاحب ہیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی۔ آپ نے حق کے ملکیت کی قرارداد پاس ہونے نہیں دی، آپ کے اوپر الزام ہے۔ آپ نے بولنا چاہا تو لوگوں نے سنا نہیں، تو ہوا کیا تھا، آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے، پہلے تو یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ۔ اور گلگت بلتستان کے انتہائی ایک اہم ایشو کے اوپر بدقسمتی سے جو ہماری اپوزیشن ہے انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، اور جو پرائم اسپرٹ تھا اس ریزولوشن کا، بنیادی جو نقطہ تھا، جو ایسنس تھا اس قرارداد کا، اس سے یقیناً گلگت بلتستان میں رہنے والا کوئی شہری جو ہے بشمول میرے اور سہیل کے کسی کو انکار نہیں تھا۔ لیکن اس کے پروسیجر کو جس انداز میں پیش کیا گیا، جس انداز میں بتایا گیا، اور سوشل میڈیا بریگیڈ جس طرح سے عمل میں آئی، اور سوشل میڈیا کے ہمارے جہادی جو ہیں، جو ہم بدقسمتی سے ہمارے اپوزیشن کا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جہاد رہ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کل میں بھی یہی گزارش کر رہا تھا فلور کے اوپر، میں اس کی بڑی ڈیٹیلڈ وضاحت کرنے جا رہا تھا، جہاں پہ اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے نہ میں وہ وہاں وضاحت کر سکا، اور اس کے بعد آج میں پوائنٹ آف کلیریفیکیشن پہ اٹھنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے دوستوں نے معذرت کر کے پھر مجھے بٹھا دیا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، بس آپ نے معاملہ ہی بند کر۔ اچھا، آپ مزید نہ بولا، بس ٹھیک ہے والی بات۔ اس پہ بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ نوتوڑ رولز کی عملداری روکنے کے حوالے، عمل درآمد روکنے کے حوالے سے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کی ایک قرارداد ہاؤس میں آئی، جس کی مخالفت حکومت کی طرف سے کسی نے نہیں کی، اور اس کو جو آلریڈی لینڈ ریفارمز کمیشن ہمارا کام کر رہا ہے لینڈ ریفارمز ایکٹ کے حوالے سے، اس کمیشن کو جو ہے وہ اس کے سپرد کیا گیا ہے کہ اس کی سفارشات جو ہیں وہ قانون سازی کرتے ہوئے اس کی سفارشات کو دیکھا جائے۔ اب میں یہاں گزارش یہ کروں کہ کل تو میں نے فلور کے اوپر میں نے، چونکہ انہوں نے اس قرارداد کی سپورٹ میں آئین پاکستان کے کچھ حوالے دیے اور لینڈ ریونیو ایکٹ کا حوالہ دیا، شریعت کا حوالہ دیا، پاکستان کے قانون کے حوالے دیے، تو میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی شروع میں، جس کے بعد شور شرابہ شروع ہوا، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں صرف ان سے یہ بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 227، آئین پاکستان کا آرٹیکل 24 اور لینڈ ریونیو ایکٹ
آیا کہ 2 دسمبر 2020 کے بعد سے نافذ العمل ہیں پاکستان میں یا گلگت بلتستان میں، یا اس سے پہلے سے بھی تھی؟ یعنی ماضی کی حکومتیں بھی آپ میں نے صرف گزارش یہ کی تھی، میں میرا ضمنی پوائنٹ وہ تھا، اگرچہ مجھے آگے بولنے نہیں دیا گیا، اور اس میں نے گزارش بڑے واشگاف الفاظ میں کی کہ گلگت بلتستان کے ہر ایک انچ کے محافظ ہیں اس گلگت بلتستان کے ایوان میں بیٹھا ہر شخص، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا حکومت سے ہو. میں نے یہ گزارش کی تھی، اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے جس انداز میں پورٹرے کیا گیا سوشل میڈیا پہ. اور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ریزولوشن بنیادی طور پہ نان لیجسلیٹو بزنس آئٹم ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر سے ریزولوشن پاس ہوتی ہے، وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو، اور کنسرن ڈپارٹمنٹ 90 دن کے اندر ہاؤس کو اپرائز کرتا ہے کہ اس کے اوپر اس نے کیا عمل درآمد کیا. تو اگر اصولاً یہ ریزولوشن ہمارے ہاؤس سے پاس ہو جاتی تو یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہمارے ہوم سیکرٹری صاحب کو، جو کہ نو توڑ رولز امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں یہاں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ کسی بھی جو رولز ہیں، اگرچہ اس کا سبسڈری لیجسلیشن ہوتی ہے رولز، اور اس کا جو مدر لیجسلیشن یقیناً کوئی قانون ہوتا ہے، میں اس بات پہ ان سے متفق تھا، اس بات پہ اتفاق تھا ان کے ساتھ. لیکن میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ قرارداد انتہائی اہمیت کی حامل قرارداد ہے، اور اس کو لینڈ ریفارمز کمیشن جو ہے وہ اس کے مکمل جزویات کو دیکھتے ہوئے جب ہم قانون سازی کر رہے ہیں تو اس قانون کے اندر اس قرارداد کی جزویات شامل کی جائیں. تو یہ ساری چیزیں شور شرابے کے اندر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور صرف آج کی سرخی اور سوشل میڈیا بریگیڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے سیاست کی نظر کی گئی اپوزیشن کی طرف سے. صحیح. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی. سوشل میڈیا میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے یا سوشل میڈیا ونگ ہے یہ بڑی تکڑی ہے ٹرولنگ میں، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ٹرولنگ کا شکار تو آپ لوگ ہوئے. لیکن میں آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں نا کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے اس قوم کی، یہ المیہ ہے ہمارا قومی کہ انتہائی سینسٹیو ایشو کے اوپر اور انتہائی اہمیت کی حامل قرارداد کے اوپر، جہاں ہمیں پارٹی لائن سے ہٹ کے بہتر انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے گلگت بلتستان کے بہتر مستقبل کے لیے اور گلگت بلتستان کی زمینوں کے بہتر انداز میں سیٹلمنٹس کے لیے ہمیں قانون سازی کی طرف جانا ہے. میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ اگر نو توڑ رولز کی امپلیمنٹیشن آج سے روک دی جاتی ہے تو ہمارے پاس الٹرنیٹ قانون کون سا تھا جس کے اوپر ہم یہ ساری معاملات چلاتے. میری نظر میں اگر نو توڑ رولز آج ہی سے اس کی امپلیمنٹیشن بند ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس چونکہ الٹرنیٹ قانون نہیں ہے تو غریب سب سے زیادہ پیسا جائے گا. یہاں پہ جو لینڈ مافیا ہے، لینڈ گریبرز ہیں، نو توڑ رولز کی امپلیمنٹیشن بغیر قانون سازی کے آج روکنے کی صورت میں کل سے وہ لینڈ مافیا جو ہیں وہ ان تمام زمینوں کے اوپر قابض ہونا شروع ہو جائیں گے. جو بااثر لوگ ہیں جن کے پاس جتنا اثر ہے وہ لینڈ گریبرز ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قرارداد ٹرانسمٹ ہو، نہ کہ ہم ایک سیکٹری کو ٹرانسمٹ کریں کہ اس کے اوپر اپرائز کرے ہاؤس کو. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ منتخب نمائندوں کا لینڈ ریفارمز کمیشن آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس قرارداد کو اس کے سپرد کیا جائے اور اس کی باریک بینیاں دیکھتے ہوئے جو قانون سازی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر اس قرارداد کے کمپوننٹس کو شامل کیا جائے. تو اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جنگ بنا دیا گیا، اور یہ ہمارا قومی المیہ ہے. Program parana show per manne hundu kuyosban ke bibitoro biasaro gancho jocho yonko school student university college nge dama ferti mene netan watan sadesh bile kama mayuna juka salamat damayel juman ke hundulo plastic ke amis butun bi ke ise te control lechan sehat gane shuapi çeleganeng desha chibi دا تومین صحت چاکوٹیارین صادی چبینو سے حکومت کے دا حکومتی منصب سمجھو ادارنگ یون گٹی دمن دا کویوچو نے کہ کاٹ پسوان کہ گوسے پتون ہندو تم ہولو واشچن نو سے اب مو پتو ہم ذمہ داری تیلے تم دی بلا کہ ساتھی جہان پروگرام لو بایم کون حیران میں منس چاگن تے تم کہ ٹوک ایشیا لو ہندو ڈسٹرکٹ مثال نتن انگی نے کھیلتان کہ می ہندو پلاسٹک بتون استعمال لیتا سے دیشابان داغوتا ٹوک پاکستان کے ایشیا گنے مثالاً بلان اسے ہن بطوین روالن ہندو کویوچی میاسٹے ہن دوسن پھتنے تان کے ما بطون بانی تھی کہ دنیا ٹوکو بطون بانی چھینو سے. تو ایتا والا سو ممر گزارش تے بدا میڈیا ذریعات بیر من مسئول بلی چیرا کہ
گزارش ماری تھے بلا کہ بیر من ما مائی بان کے اسے پلاسٹک بوتون میمیون گاٹی مہون بوتون ہولو واشی اسفرا تاکہ چھن کے چھنے میں نے گوتا خبر دو اعلان کہ ایشیا ٹوکلو ہندو مثال بلانو سے اتو مثال قائم تا سگنے میمیون چماٹے تا سواجی میمیون یار کشمنا سواجی دکاندار چمدین گاشکیران تا سنے چمدین گاشاریانا سنے چمدین میمیون چماٹ بنا سواجی کہ اسے پلاسٹک بوتون ہندو چم ہولو واشی جھومار. تو اس کو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے میری کریکشن کریں, اگر آپ کو بات پوری کرنے دی جاتی آپ اپنے پوائنٹس بتاتے اور اس کے بعد اس قرارداد کے حق میں آپ بھی ووٹ دے دیتے. میں نے گزارش پہلے یہ کی کہ میں نے 4-5 دفعہ وہاں متواتر استدعا کی کہ اس بات پہ ہمیں اپنا جملہ کمپلیٹ کرنے دیا جائے. یہ جملہ بھی میں نے کہا کہ اس گلگت بلتستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا فریضہ ہے. میں اپنی بات اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دی جاتی تو میں نے آپ کو کہا کہ گلگت بلتستان کا کوئی باسی, گلگت بلتستان کا چاہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں, گلگت بلتستان کے تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ اس کی پرائم اسپرٹ سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کے طریقہ کار کو بہتر انداز میں کس طرح دیکھا جا سکتا ہے, جیسے کہ اپوزیشن بینچز کی طرف سے ہی رحمت خالق صاحب اٹھے, انہوں نے بھی یہی سجیشن دی تھی کہ اجلت میں اس کو ہم فوری طور پہ اس کی باریک بینیاں دیکھے بغیر, اگر آپ کو صرف اپنی اسمبلی کو ایک قرارداد پاس اسمبلی ہی بنانی ہے تو اس کے رولز آف پروسیجر کو دیکھتے ہوئے کہ نان لیجسلیٹو بزنس ایجنڈا آئٹم ریزولوشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوگی ہوم سیکرٹری کو, ہوم سیکرٹری 90 دن کے اندر اپرائز کرے گا کہ کیا کرنا ہے. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ منتخب نمائندوں کے ہی لینڈ ریفارمز کمیشن کے اندر اس کو بھیجا جاتا تاکہ کل کی جانے والی قانون سازی کے اندر یہ سپلیمنٹ کا کردار ادا کرتا, اور وہی کیا ہم نے. اور یہ بات میں آپ کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نہج کے اوپر کسی حکومتی ممبر نے اس کی پرائم اسپرٹ سے اور اس قرارداد کی جو ایسنس ہے اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. لیکن اس کو چونکہ سیاسی شعبے بازی دکھانے کا ہمارے اپوزیشن کے ممبران کو شوق ہے تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹس پوری کی جائے. صحیح. ایک چیز اکثر پیپلز پارٹی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو نون لیگ کے دور میں بھی امجد صاحب نے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نو توڑ رولز یا حق ملکیت جو بل ٹیبل کرنے کی کوشش کی تو وہ رکاوٹ ڈالی گئی, اور اس دفعہ بھی غالباً اگر میں صحیح ہوں تو ان کا خدشہ ہے کہیں پہ آیا ہوا ہے لیکن وہ آگے موو نہیں کر رہا ہے, اس کو روکا جا رہا ہے. تو اس کو اسمبلی کے اندر لا کے ڈیبیٹ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بنیادی طور پہ ماضی میں جانا چاہتے ہیں. یہ ماضی میں میں نے یہی گزارش کی نا کہ یہ جن بڑے اچھے انہوں نے تعویلات پیش کی, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آیا وہ ساری چیزیں کیا صرف 2 دسمبر 2020 کے بعد سے ہیں؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کس سن میں ہوا. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سٹیزنز ایکٹ جو ہے وہ کب کس نے ایکسٹینڈ کیا گیا. میں یہی بتانے کے بعد, یہ ضمنی چیزیں بتانے کے بعد اس موقف پہ آنا چاہ رہا تھا کہ اس کو بہتر انداز میں ایک بہتر ہم آہنگی کریٹ کر کے حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں اس انتہائی حساس نوعیت کے مسئلے کے اوپر جو قرارداد پیش کی گئی ہے جو کہ ہم سب کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو منتخب نمائندے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے میں بعد میں یہ سجیشن دیتا کہ لینڈ ریفارمز کمیشن کے اندر ہم اپوزیشن کے دوستوں کو بھی بٹھا کے ہم ساتھ مل کے اس چیز کو آگے لے کے جائیں, لیکن وہ بات سنتے تو کچھ ہوتا نا, ان کو تو یہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے مسکرانے سے بھی وہ روٹھ جاتے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کے مسکراہٹ میں بھی یقیناً کوئی کاٹ ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ اپوزیشن والے خاص کر پیپلز پارٹی والے پھر آپ کے اوپر یہ بھی چڑھائی کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور آپ کا کوئی فرینڈلی اپوزیشن والا کردار ہے. دیکھیں اب اس کی وضاحت تو پیپلز پارٹی والے ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ بہتر انداز میں ہاؤس کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے. ہاؤس کے باہر ایکس چیف منسٹر صاحب جس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھونگیاں مار رہے ہیں, جس انداز میں وہ گفتگو فرما رہے ہیں پارلیمان سے باہر, اور جس انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بعض چیزوں کی تنقید کے اوپر ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, اور یہ چونکہ اگر اپوزیشن میں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ذہن کی اگر یہ اختراع ہے تو اس کا بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. صحیح. آخری سوال مجھے یہ بتائیے, اگر دوبارہ اس طرح کی ریزولوشن یہ لوگ لے کے آتے ہیں اپوزیشن والے, تو آپ اس کو بغیر اپنی تقریر کیے, جو آپ نے پوائنٹس تو یہاں بتا دیے, بغیر تقریر کیے سپورٹ کریں گے ان کو؟ میں یہ گزارش کروں کہ مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے, میں ہاؤس میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں,
اور میں کسی بھی چیز کے اوپر بغیر تقریر کیے اپنا نقطہ نظر پیش کیے گلگت بلتستان کے بہتر عمومی مفاد کے اندر چیزوں کو اپنی لینتھ سے ڈسکس کیے بغیر کسی بھی چیز کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گا؟ مجھے میری عوام نے اس لیے الیکٹ کر کے بھیجا ہے کہ اس گلگت بلتستان کے خطے کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی، اس گلگت بلتستان کے خطے کے حوالے سے کی جانے والی نان لیجسلیٹو ایجنڈا آئٹمز کے اوپر گفتگو جانچتے بوجھتے سمجھتے آگے بڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر یا کسی کو جناب خوش کرنے کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں تو یہ قطعاً نہیں ہوگا، اور یہ سیاسی شعبے بازی جو ہے یہ ہمارے جو سوشل میڈیا بریگیڈ بن گئی ہے ابھی پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں، یہ ان کا وتیرہ تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے یہ اس میں تو لیڈ لے کے گئے، مطلب یہ آپ مان رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم؟ دیکھیں ان کے پاس کام کوئی نہیں رہ گیا نا، ان کے پاس ٹوٹل اب وہ سوشل میڈیا پہ جہاد کے علاوہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔